بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ تکلیف، دکھ، پریشانی، بیماری یا حادثہ یہ سب گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا آزمائش؟ یہ سوال ہے، اور آج کی اس نشست میں آپ احباب کے سامنے اس سوال کو کتاب و سنت کے دلائل سے ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو سوال کو سمجھیے گا۔ سوال دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ انسان پر جو بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور مختلف قسم کے آلام کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، آیا ان تمام تر معاملات کا تعلق انسان کے گناہوں کی سزا کے ساتھ ہے یا پھر ان کا تعلق آزمائش کے ساتھ ہے؟ تو اگر ہم اس حوالے سے یہ والا سوال قرآن پاک سے کریں تو قرآن پاک کے 3 مقامات انتہائی زیادہ اس حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا مقام جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 30۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ فرمایا کہ جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرتا ہوتا ہے، یعنی سادہ لفظوں میں وہ تمہارے گناہ کی سزا اور شامت کے طور پر اللہ پاک کی ذات مصیبت کو تمہاری طرف منتقل فرماتے ہیں، مصیبت تمہاری طرف نازل فرماتے ہیں، بیماری، دکھ، درد کو تمہاری طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اس میں ریزن کیا ہوتی ہے، یعنی بیماری کیوں آئی، مصیبت کیوں آئی، دکھ، درد اور الم کا سامنا ایک انسان کو کیوں کرنا پڑا؟ ایک وجہ اللہ پاک فرماتے ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کی سزا، تمہارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے اس بنا پر۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہوں کو اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس والے حصے کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو پل پل اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں، تو پھر تو ہمیں ہمہ وقت اور ہر وقت مصیبتوں کا، دکھوں کا، آلام کا سامنا ہونا چاہیے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کبھی کبھی مصیبت پہنچتی ہے، کبھی کبھی کسی بیماری کا، کسی دکھ اور درد کا سامنا ہوتا ہے۔ مستقل طور پر، عام طور پر انسانوں کو مختلف قسم کی بیماریوں، مختلف قسم کے دکھوں اور آلام کا سامنا نہیں ہوتا۔ یعنی بہت سارا ہماری زندگی کا وقت ایسا ہوتا ہے جو صحت میں، تندرستی میں، بھلائی میں، اچھائی میں اور بغیر کسی مصیبت کے ہمارا گزر رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس ہم پل پل اللہ پاک کی ذات کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یا اپنی بدعملی کی وجہ سے، یا کم عملی کی وجہ سے، اور بے عملی کی وجہ سے۔ تو پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ پر مشتمل ہے تو پھر تو ہم ہمہ وقت مصیبت میں مبتلا رہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات نے اس کا جواب دیا کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کہ بہت ساری خطائیں اور گناہ اور تمہاری بغاوتیں، شقاوتیں، بد عملیاں، کم عملیاں، بے عملیاں اللہ سبحانہ و تعالی وہ کثیر تعداد میں معاف کرتا رہتا ہے۔ الفاظ پر آپ غور کیجئے، وَيَعْفُو، وہ معاف کرتا رہتا ہے، عن کثیر، فرمایا لفظ کثرت کو استعمال فرمایا، کثیر تعداد میں اس کی بارگاہ اقدس سے تمہارے معاملات زندگی جو گناہوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس کی معافی کا پروانہ جاری رہتا ہے۔ اگر وہ بہت ساری ہماری خطاؤں کو معاف نہ کرتا تو پھر کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ ایسا نہ گزرتا کہ ہم کسی نہ کسی دکھ، درد، مصیبت اور الم میں گرفتار اور مبتلا ہوتے۔ ہر وقت ہمیں انہی چیزوں کا سامنا ہوتا، چونکہ وہ بہت ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، اس لیے ہم ہمہ وقت اور ہر وقت مصیبت، دکھ، درد میں، بیماری میں مبتلا نہیں رہتے، بلکہ زندگی کے کسی کسی حصے میں ہم ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں۔
تو یہ جو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کو بھی میں نے ساتھ میں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کے تناظر میں ایڈریس کر دیا۔ تو اب تک کی بات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا، دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ نمبر ایک، جو بھی ہمیں کوئی دکھ درد پہنچتا ہے تو وہ ہمارے گناہوں کی سزا، ہمارے گناہوں کی شامت ہوتی ہے۔ نمبر دو، ہماری نافرمانیاں زیادہ ہیں، پل پل ہیں، لحظہ لحظہ ہیں، ہم دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے چھوڑتے ہیں، اللہ کے حق حقوق ادا نہیں کرتے، انسانوں کے حق حقوق ادا نہیں کرتے، یعنی پل پل ہمارے اعمال وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے اللہ سبحانہ و تعالی پل پل ہمیں بیماریوں، مصیبتوں، دکھوں اور آلام سے دوچار کیوں نہیں کرتا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس لیے کہ وہ کثرت سے معاف کرتا ہے۔ نمبر دو، وہ آپ کے اور میرے کثیر گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو اس بنا پر ہم مسلسل ان چیزوں کا سامنا نہیں کرتے۔ دوسرا جو مقام ہے وہ ہے پارہ نمبر 21 یعنی اتل ما پارہ، اور اس میں سورۃ الروم میں اللہ پاک کی ذات فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پروردگار فرماتے ہیں کہ یہ جو بر و بحر کا فساد ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یعنی انسان جو اپنے ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ یہ استعارہ ہے، اس سے مراد کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، بدعملیاں کرتا ہے، فسق و فجور کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بر و بحر کا فساد ہوتا ہے۔ یعنی سادہ لفظوں میں کہ انسان کے گناہوں کی شامت ہوتی ہے، یہ دکھ، الم، مصیبتیں، پریشانیاں، سیلابوں کا آنا، زلزلوں کا آنا، اور اسی طور پر انسان کو جو حوادثات لاحق ہوتے ہیں، اچانک ہونے والے حادثاتی جو معاملات ہوتے ہیں، ان سب کا تعلق انسان کے گناہوں کے ساتھ ہے، انسان کی گناہوں کی شامت کے ساتھ ہے۔ اور پھر بس اوقات ہمیں انفرادی طور پر جو ہماری خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انفرادی سزا ملتی ہے، اور بس اوقات ہمیں اجتماعی اور قومی سزا ملتی ہے، وہ چونکہ گناہ قومی لیول کے ہوتے ہیں اور اسی طور پر بدعملیاں قومی لیول کی ہوتی ہیں، تو ہمیں پھر اسی قسم کے گناہوں کی سزا کو بھگتنا پڑتا ہے جو ہمارے ہاں قومی المیے جنم لیتے ہیں، اور قومی پرابلمز جو ہمارے ہاں کھڑی ہوتی ہیں، اور مختلف قسم کے سیلابوں کا، زلزلوں کا، آفتوں کا، مصیبتوں کا، بلاؤں کا ہمیں سامنا ہوتا ہے۔ بس اوقات کوئی بیماری معاشرے میں پھیل جاتی ہے، جیسا کہ کرونا وائرس تھا، یا اسی طور پر کوئی اور بھی آپ بیماری مراد لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق اجتماعی گناہوں کی شامت کے ساتھ ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے انفرادی اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اللہ پاک کی ذات اسے انفرادی سزا دیتے ہیں، کوئی دکھ دے کر، کوئی درد دے کر، کوئی مصیبت دے کر، کوئی پریشانی دے کر، کوئی ٹینشن دے کر، کوئی اسے بیماری میں مبتلا کر کے، تو اس کو اللہ پاک کی ذات اس کے گناہ کی سزا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک پہلو ہے قرآن پاک کا کہ یہ دکھ درد کا انسان کو سامنا کیوں رہتا ہے، گناہوں کی شامت اور گناہوں کی سزا کی وجہ سے ان چیزوں کا سامنا رہتا ہے۔ اب ایک اور مقام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور یہ مقام قرآن پاک میں پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ اور سورہ نمبر 2 ہے، اور جو پارہ نمبر 2 ہے اس کا رکوع نمبر 3 ہے، اور اس کی آیت مبارکہ ہے 155۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مصیبتیں، دکھ، درد، الم، پریشانیاں، بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ پاک نے یہاں پر جواب ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے، امتحان لیں گے، ابتلا میں مبتلا کریں گے، کم تمہیں۔ یہ لنبلون 14واں صیغہ ہے جمع متکلم کا، لام تاکید بانون ثقیلہ کی بحث کا، یعنی ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، مختلف طریقوں سے تمہارے اوپر خوف طاری کر کے، دشمن کا یا کسی بھی شے کا طاری کر کے تمہیں آزمائیں گے کہ آیا تم ایمان پر مستقیم رہتے کہ نہیں رہتے، اپنے نظریے، اپنے عقیدے پر مستقیم رہتے کہ نہیں رہتے۔ اسی طور پر والجوع، اور بھوک افلاس کو ہم تمہارے اوپر لاگو کر کے تمہیں آزمائیں گے، ونقص من الاموال، تمہارے مال میں نقص، کمی واقع کر کے تمہیں آزمائیں گے، والانفس، تمہاری نفوس یعنی جانوں کو تلف کر کے کسی بھی طریقے سے،
وہ قدرتی آفت کی وجہ سے موت اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، یا دشمن کے حملے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی جانوں کو تلف کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، آیا تم ثابت قدم رہتے ہو یا تم اپنے قدموں کو متزلزل کر لیتے ہو۔ والثمرات، اسی طور پر روزی ہے، رزق ہے اور پھل ہیں یا دیگر انسان کی جو ضروریات زندگی ہیں، روزی روٹی سے تعلق رکھنے والی، ان میں بھی ہم کمی واقع کر کے تو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب یہ جو جگہ ہے قرآن پاک کا مقام، اس میں اللہ پاک کی ذات نے آزمائش اور ابتلا کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمیشہ کوئی بیماری، دکھ، درد، پریشانی اور کسی بھی قسم کا جو پرابلم ہے، اس کا تعلق انسان کے گناہوں کی شامت اور سزا کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی ذات انسان کا ٹیسٹ اور امتحان لیتے ہیں اور اسے کسی آزمائش اور ابتلا میں پروردگار عالم مبتلا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ہوتا ہے، کیا مقصد ہے؟ انسان کو جج کرنا، انسان کا ٹیسٹ لینا، انسان کا امتحان لینا کہ کون ثابت قدمی سے اپنا مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے ایمان پر، ہدایت پر اور اسلام پر، اور کون ہے جو اسلام کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ آزمائشوں کا دوسرا تعلق وہ ہے ابتلا کے ساتھ۔ اب یہاں پر دو آپ کے سامنے زاویہ ہے۔ نمبر ایک، مصیبتیں، دکھ، الم، پریشانیاں، بیماریاں، اور اسی طور پر صحت کے حوالے سے ویکنس، کمزوری، ٹینشنیں اور پرابلمز، ان کا تعلق ہے انسان کے گناہوں کی شامت اور سزا کے ساتھ۔ اور دوسرا آپ کے سامنے آیا کہ ان چیزوں کا تعلق ہے انسان کے امتحان میں مبتلا ہونے کے ساتھ۔ تو اب آپ یہ سوال اپنے ذہن میں اس وقت آپ کے پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سی پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے لیے ایک امتحان کے طور پر آئی ہیں اور کون سی پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے گناہوں کی سزا اور شامت کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک قاعدہ کلیہ، ایک اصول عرض کر دیتا ہوں، اور وہ اصول عملی ہے۔ اگر آپ اپنے عمل کا اس حوالے سے جائزہ لیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ میری اس مصیبت، دکھ، درد کا تعلق ابتلا، امتحان اور آزمائش کے ساتھ ہے یا میرے گناہوں کی سزا اور شامت کے ساتھ ہے۔ اور وہ کون سا اصول ہے کہ جب کبھی آپ کو کسی بھی قسم کی مصیبت کا، دکھ کا، درد کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور اس کے جواب کے طور پر، ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر آپ کی زبان سے صبر اور اسی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کے الفاظ کے ساتھ اظہار ہو اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ پاک کی ذات کو یاد کریں، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس مصیبت، پریشانی اور ابتلا کا تعلق آزمائش اور امتحان کے ساتھ ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، درد آئی اور آپ نے اسے کسی بھی قسم کا اللہ پاک کی طرف رجوع کے حوالے سے اپنے آپ کو متوجہ نہ کیا اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو آپ نے رجوع کرنے والا نہ پایا، بلکہ بغاوت پر، شقاوت پر، شکوے پر یا دیگر معاملات پر آپ نے فوکس کر لیا، تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے یہ والا جو دکھ اور درد ہے یہ گناہوں کی سزا اور گناہوں کی شامت پر مشتمل ہے۔ اور اسی طور پر یہ تو میں نے اس کے رد عمل اور ری ایکشن کے طور پر آپ کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ ایک دوسری شے بھی ہے کہ ہم خود اپنی زندگیوں سے اور اپنے اعمال سے واقف ہیں، ہم میں سے کون کتنے اچھے عمل کر رہا ہے اور کتنے برے عمل کر رہا ہے۔ اب آپ اگر کوئی مصیبت، دکھ، درد، پریشانی آتی ہے تو اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑائیں اور دوڑانے کے بعد غور و فکر کریں کہ آیا مجھ سے اپنے ماضی میں، سابقہ زندگی میں کوئی گناہ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس گناہ کی شامت اور سزا کے طور پر اللہ پاک کی ذات نے مجھے یہ دن دکھائے مصیبت کے، پریشانی کے، دکھ درد کے۔ اگر تو گناہ آپ کا پایا جائے اور آپ کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، کئی لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا کہ جب کبھی وہ کسی مصیبت میں، دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہیں تو یقین جانے کہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ تو نے فلاں موقع پر نہ فلاں کام کیا تھا تو آج اللہ نے تجھے اس کی سزا دے دی،
یا آپ میں سے کئی لوگ اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے کہ ان کا دل فوراً سے کلک کرتا ہے ماضی کے کسی گناہ، ماضی کے کسی جرم کی طرف، اور متوجہ کر کے بتاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ تو نے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا، دیکھ آج تجھے اس کا انجام بھگتنے کا تیرے اوپر وقت آ چکا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ اپنی سرکاری جاب میں اور اپنی سرکاری لائف میں کئی لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، قبضے کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، اور بھی کئی سارے جرائم کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جب وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر یقین جانیں، آپ ان سے پوچھئے گا، ان کو اپنی سرکاری جاب کے دوران کیے گئے مظالم یاد آتے ہیں جو انہوں نے لوگوں پر ڈھائے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر وہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شے کیا بتاتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات بسا اوقات آپ کو دکھ، درد، تکلیف اور مصیبت اور پریشانی اور بیماری دیتے ہیں آپ کے گناہوں کی سزا اور شامت کے طور پر۔ اس کا ہم فزیکل جو دنیا کے اندر اس کا ہم تجربہ رکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، یا ہم نے خود اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ یار دیکھ تو نے فلاں کے ساتھ برا کیا تھا نا، تو آج تیرے ساتھ یہ برا ہو گیا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا کئی بار معاملہ ہوتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ ایگری کریں گے۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ قرآن پاک تو اس کی تائید اور اس کی توثیق کرتا ہے اور اس حوالے سے ہمیں رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ میں نے ساتھ ساتھ جو ہماری لائف اور ہماری زندگی کے تجربات ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور اس کی نقاب کشائی کی، تاکہ ہم ذاتی طور پر، نفسیاتی طور پر، اندرونی طور پر اپنے دل سے بھی اس کی تائید مانگے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات تو یہاں پر آ کر کنفرم ہوئی۔ اب جو دوسرا زاویہ اور دوسرا اینگل ہے کہ اللہ پاک کی ذات آزمائش کے لیے انسان کو مختلف قسم کے دکھ، درد اور مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی ریزن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، میں آپ کو ایک فزیکل مثال دینا چاہوں گا، اور وہ مثال دونوں حوالوں سے ہوگی۔ دیکھیں، اگر ایک بائک، ایک موٹر سائیکل یا کوئی پنکھا یا کوئی بھی شے وہ بالکل خراب ہو جائے تو پھر ہم اسے جب کباڑی کے حوالے کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ کباڑیا اسے درمٹ کے ساتھ کوٹتا کہ نہیں کوٹتا؟ اس کا ریزہ ریزہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ اسے وہ آپس میں مدغم کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور اس کو تہ در تہ کر کے ملیا میٹ کر دیتا کہ نہیں کر دیتا؟ اب آپ خود سوچیں کہ وہ جو کباڑیا ہے اس مشینری کو یا اس شے کو وہ بالکل ملیا میٹ کیوں کر رہا ہے، اور اسے اس کی جو اصل حالت ہے اس حالت سے اسے مختلف دوسری حالت کے جس میں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اس میں مبتلا کیوں کر رہا ہے؟ یہ گویا کہ اس کے گناہ کی شامت ہے، اس کے گناہ کی سزا ہے۔ گناہ اس نے کیا کیا ہے کہ وہ خراب ہو چکی ہے، وہ ضائع ہو چکی ہے۔ جو اس کا اصل کام تھا وہ کام سر انجام دینا اس نے چھوڑ دیا ہے، اب وہ اس کام جوگی نہیں رہی، تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ آپ ظاہراً ایک عجب سا اس کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ اس کے لیے لفظ سزا بول رہے ہیں۔ میرے پیارو، سمجھانے کے لیے آپ احباب کے دل دماغ میں بات کو اتارنے کے لیے یہی لفظ مناسب ہے، چونکہ ہم ماں قبل کی بات اور گفتگو سے اور سوال سے بھی اس لفظ کو اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ماں قبل کا مدعا آپ کو سمجھ آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس مشینری کو یہ سزا مل رہی ہے، اسے کوٹا جا رہا ہے، اسے درمٹ کے ساتھ دبایا جا رہا ہے، اسے ملیا میٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اس کی اصلی حالت کو ختم کر کے ایک نئی نیست والی حالت میں منتقل کیا جا رہا ہے، یعنی اس کے وجود کو ختم کیا جا رہا ہے، اسے ملیا میٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنا اصل کام کرنا چھوڑ دیا، جس کام کے لیے شے بنی تھی اس کام کو ترک کر دیا، اس عمل کو ترک کر دیا۔ اس بنا پر کیا کیا گیا کہ ہم نے اس شے کو اس کے گناہ کی سزا دی، اور اس کے گناہ کی شامت کے طور پر ہم نے اس کو دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، مصیبت میں، الم میں اور بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یہ الفاظ سمجھانے کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں۔ اس کے بعد سیکنڈ پہ میں ایک اور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، سونے کی ڈلی، اس کو زیور بنانے کے لیے بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے، آگ پر اسے تپایا جاتا ہے اور اسے کوٹا جاتا ہے،
اور اس کے جو مختلف قسم کی ڈیزائن ہیں ان کو بنانے کے لیے مختلف قسم کے اوزار اس کے اوپر چلائے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سونے پر اور اس زیور پر یہ اوزار کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ اسے کوٹا کیوں جا رہا ہے؟ اسے آگ کی بھٹی اور تپش میں سے گزارا کیوں جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے اسے کندن بنانے کے لیے، اس کو بہتر اور عمدہ بنانے کے لیے ایسا سب کچھ اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر جواب آپ کے سامنے آ گیا جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم آزمانے کے لیے ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانی مصیبت دکھ درد میں ہم مبتلا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے اس آزمائش اور امتحان پر پورا اتر کر اپنے آپ کو کندن بنا لیتا ہے اور کون ہے جو اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو ایمان والوں کو آزماتے ہیں اور انہیں اس حوالے سے کسی بھی ابتلا میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہوتا ہے انہیں کندن بنانا اور ان کو بالکل جانچ پرکھ کے ساتھ جو ہے ایک صحیح اور کامل انسان بنانا۔ یہ دنیا کا اصول بھی ہے اور اہل عقل اور اہل خرد اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص جتنے زمانے کی ٹھوکروں کا سامنا کرتا ہے اور زمانے کے مختلف قسم کے حوادثات کا سامنا کرتا ہے، وہ شخص اتنا ہی نکھر جاتا ہے، اتنا ہی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس شخص کے پاس اتنے ہی زیادہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس شخص کے پاس اتنا ہی زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ تجربہ انسان کو کیسے حاصل ہوتا ہے؟ صاحب تجربہ، حامل تجربہ کون سا انسان ہوتا ہے جو مختلف قسم کے حوادثات کا سامنا کرتا ہے؟ گویا کہ ٹھوکریں لگ لگ کر جو اپنے آپ کو سنبھالا دیتا ہے وہ شخص صاحب تجربہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی یہ اصول ہے، ہماری لائف، ہماری زندگی میں عمدگی کے لیے، بہتری کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، قابل ہونے کے لیے، اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان کو، ایمان والے کو کامل کرنے کے لیے، عمدہ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، برتر کرنے کے لیے، اعلیٰ بنانے کے لیے اس کو بھی ان تمام تر مصیبتوں، دکھوں اور آلام کی بھٹیوں سے گزارنا ہوتا ہے تاکہ ہم اس سونے کی ڈلی کو کندن بنائیں، زیور بنائیں اور یہ قیامت کے دن اللہ کی جنتوں کا مہمان بن سکے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ایک احادیث مبارکہ بھی ذکر کرتا ہوں اس سوال کے جواب میں کہ احادیث مبارکہ میں اور اس کی وضاحت اور صراحت کیا آئی ہے۔ سب سے پہلی حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے، 2396 نمبر حدیث پاک ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ کہ جانچا جائے، پرکھا جائے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ جس طرح ہم مختلف اشیاء کو بھٹیوں میں سے گزارتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کے مراحل سے گزارتے ہیں، انہیں ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں کہ یہ شے استعمال کے قابل بھی ہے کہ نہیں، یہ شے کام کی بھی ہے کہ نہیں، اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی جس سے محبت فرماتے ہیں اسے ابتلا، امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اسے کندن بنانے کے لیے اور جانچ اور پرکھ کے لیے کہ آیا یہ ہماری محبت کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک ہے، بسا اوقات یہی مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں اور الم ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہیں۔ صحیح بخاری میں 5641 نمبر، صحیح مسلم میں 2573 نمبر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان والا، اس کی تھکن، اس کی بیماری، اس کی پریشانی اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ اگر ایمان والے کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ مصیبت، دکھ، درد، پریشانی کا جہاں پر تعلق گناہوں کی سزا اور شامت کے ساتھ ہے، وہیں پر اس کا تعلق گناہوں کی معافی کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے، غیر ایمان والوں کے اور غیر مسلموں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طور پر جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے 2398 نمبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائشوں کا سامنا انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے، اور سیکنڈ پہ فرمایا کہ جو ایمان کے لحاظ سے ان سے قریب تر ہوتے ہیں
اللہ پاک کے ذات ان کو اس قسم کی مصیبتوں، دکھوں اور آلام کی بھٹیوں سے گزارتے ہیں. یعنی پھر درجہ بدرجہ جو ہے مختلف قسم کے مصائب اور آلام کا سامنا مختلف لوگوں کا ہوتا ہے ایمان کے درجات کے اعتبار سے. تو یہ اللہ پاک کی ذات کا اپنے نیک، صالح، مقرب، صالحین لوگوں کو جو مصیبتوں، تکلیفوں اور آلام کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، یہ ان کو کندن بنانے کے لیے گزارتے ہیں تاکہ وہ بالکل نکھر کر، عمدہ ہو کر، بہتر ہو کر، اعلیٰ ہو کر ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچے. اور آپ احباب دیکھتے ہیں کہ جو سنیار ہوتے ہیں وہ سونے سے اس کو تپش دے کر، حرارت دے کر، شدت اور حدت کے ساتھ جو ہے اس میں سے جو میل کچیل ہوتی ہے اس کو دور کر دیتے ہیں. سونا الگ ہو جاتا ہے، میل کچیل الگ ہو جاتی ہے. سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ صالح اور مقربین اور نیک لوگوں سے میل کچیل کو دور کرتا ہے تاکہ وہ بالکل کندن بن کر اور زیور بن کر ہماری بارگاہ میں قیامت کے دن پہنچ جائیں. تو یہ اللہ پاک کی ذات کا ایک نظام ہے جو دونوں طرح سے ہم اگر سمجھیں گے تو پھر اس کے صحیح نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. تو آج کی اس گفتگو کا اور اس سوال کے جواب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ دکھوں، مصیبتوں، آلام، پریشانیوں اور بیماریوں کا تعلق گناہوں کی شامت اور گناہوں کی سزا کے ساتھ بھی ہے اور گناہوں کے کفارے کے ساتھ بھی ہے. اور اسی طور پر جو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش اور ابتلا ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس کے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات اپنے محبوب بندوں کو کندن بناتا ہے اور زیور بناتا ہے. اور اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر کافروں کے حساب سے اس کو دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی انہیں بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ اپنے مالک کو، خالق کی طرف پلٹیں اور اس دکھ اور مصیبت کو جھیل کر اس کو یاد کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور ایمان کی طرف آئیں اور اس وعدہ الست کی طرف آئیں جو اللہ پاک کی ذات سے کیا تھا. اور پھر دنیا میں آ کر پارہ نمبر 28 سورۃ التغابن رکوع نمبر 1 فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ کہ آپ نے اس وعدہ الست سے انکار اور انحراف کر کے اپنے آپ کو کافر بنا لیا. اللہ پاک کی ذات غیر مسلموں کو اور غیر ایمان والوں کو مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں اور آلام سے دوچار کر کے متوجہ کرتا ہے کہ آپ واپس پلٹ آئیے اللہ کے بارگاہ میں اور اس کی ذات بابرکت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ایمان کے اندر شامل اور داخل کر لیں. تو میرے پیارو آج کی اس گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ احباب کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے. امید واسق ہے کہ آپ اس سے سمجھیں گے اور اس سے لرن کریں گے، سیکھیں گے. آپ کے کئی سارے سوالات اور اعتراضات اس آج کی گفتگو سے ایڈریس ہوئے ہوں گے کہ اللہ پاک کی ذات ہمیں مختلف قسم کی آزمائشوں، مصیبتوں، دکھوں، آلام اور بیماریوں میں کیوں مبتلا کرتا ہے. آج کی یہ گفتگو آپ کے اس سوال کا جواب ثابت ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کے اندر ہر ایک حالت میں اپنی ذات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی کسی بھی حالت میں کوئی بھی ایسا خدا کرے کہ لمحہ نہ آئے کہ ہم اپنے مالک و مختار یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو بھولیں، بلکہ اس کے ساتھ پیوستہ رہیں، اس کے ساتھ وابستہ رہیں. اللہ پاک کی ذات ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور اگر اللہ پاک کی ذات کوئی آزمائش ہمارے اوپر ابتلا اور امتحان کے لیے نازل فرمائیں تو پروردگار ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائیں.